نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا ورنا گمان کریں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سبقوا جو بھاگ گئے انہم بے شک وہ لا يعجزون نہیں تھکا سکتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار بھاگ گئے 70 کے قریب تو مارے گئے، 70 کے قریب قیدی بنائے گئے۔ اس کے علاوہ جو بھاگ گئے قرآن کریم نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ پاک کو بھاگ کر تھکا نہیں سکتے، اللہ پاک انہیں بھی پکڑیں گے، آج نہیں تو کل انہیں بھی جہنم رسید ہونا ہے اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ جیسے ابو سفیان نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا اور تیار کر کے رکھو، لہم واسطے ان کے، اگر وہ لہو واسطے اس ایک شخص کے، لہم واسطے ان سب شخص کے، سب اشخاص کے، من قوہ مستطاعتم کا لفظ آیا کہ جو بھی تمہیں استطاعت ہو۔ اگر دشمن کے پاس 1000 ویپنز ہیں تو ضروری نہیں بھی تمہارے پاس بھی 1000 ہونی چاہیے، جو بھی تمہارے پاس استطاعت ہو، جو بھی تمہارے پاس قوت ہو، استطاعت کے مطابق تم نے جو ہو ان کے لیے ان کے خلاف تیاری کرنی ہے۔ جس طرح بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس گھوڑے کم تھے، کفار کے پاس زیادہ تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ من قوہ، اب قوت سے مراد یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قوت سے مراد یعنی جو بھی ہتھیار ویپنز ہیں وہ تمام اس میں آ جائیں گے۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو تمام لڑاکا تیاری ہو گئے، ایٹم بم اور اس طرح کی جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ دشمن کے خلاف تیار کرنے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے مطابق آپ نے یہ بات فرمائی بھی تیر اندازی کیا کرو، کیونکہ تیر اندازی جو گھوڑ سواری سے زیادہ بہتر ہے۔ اور رباط الخیر یعنی پلے ہوئے گھوڑے جو وہ بھی تم تیار کر کے رکھو۔ تو حدیث میں آیا بھی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اگر جب وہ گھوڑا پالتے ہیں تو ان میں سے پہلا وہ کہ جس کے لیے یہ باعث ثواب ہے، یعنی جہاد کے لیے جو گھوڑا جو پالے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے فخر اور غرور کے لیے اپنے بعد گھوڑا رکھا تو اس کے لیے یہ باعث عذاب بن جائے گا، اور تیسرا وہ شخص جو شوقیہ پالتا ہے لیکن اس سے نہ ہی اللہ کے حق میں کوئی کمی آتی ہے نہ ہی بندوں کے حقوق میں، تو ایسے شخص کے لیے جو عذاب نہیں ہے۔ تو موجودہ دور میں تمام جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ تمام قوت میں آ جائیں گے۔ وَالرِّبَاطُ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ، تم ڈراتے ہو اس سے دشمن کو، ترہبون بھی یعنی ایک اپنی دھاک بٹاتے ہو بھی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم اور اپنے دشمنوں پر، یعنی تمہاری بھی وہ دشمن ہے، اللہ کے بھی دشمن ہے۔ واخرین اور دوسرے، لا تعلم واخرین من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی دنیا کے تمام کفار مشرکین جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ پاک ان کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے غیب کا علم جو اللہ پاک کے پاس ہے کہ وہ دشمنان اسلام کہاں کہاں ہیں، جنہوں نے اسلام کو جو ختم کرنے کی کوشش کی، کیسر و کسریٰ جیسے تھے، پھر بعد میں وہ طاقتیں بھی پاش ہو گئیں، رومی بھی مغلوب ہو گئے۔ تو لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شین چیز کو کہتے ہیں کچھ بھی، یعنی تم خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شین فی سبیل اللہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف، یعنی اللہ پاک اس کا پورا تمہیں بدلہ دیں گے، ولا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو آیات میں یہ بات آ گئی، بے شک اللہ پاک نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اور اس کے عوض اللہ پاک نے انہیں جو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہری شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر یہ بات آئی کہ اللہ پاک نے مومنین کو ایک ایسی تجارت بتا دی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اس کے راستے پہ تم جہاد کرتے ہو اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے، تو جو بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں
اللہ پاک اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیں گے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے، آپ نے بھی اللہ کے راستے میں خوب آپ مال خرچ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی گئی کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ پاک کو وہ بات پتہ ہے اور اللہ پاک پورا پورا تمہیں بدلہ دیں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں یہ بات فرما دی گئی کہ اگر دشمن لڑائی نہ کرنا چاہے، صلح کرنا چاہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن جَنَحُوا، وَإِن اور اگر، جنحوا وہ جھکیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ وہ صلح کی طرف وہ جھکیں، فَاجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی جو ہے وہ صلح کی طرف آپ جھک جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر آپ بھروسہ کریں، إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک اللہ پاک سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اب پچھلی آیت کریمہ میں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ خالی بندہ جو ہے یہ کہ جی میرا اللہ پر توکل ہے اور بندہ جہاد کی تیاری بھی نہ کرے اور آرام سے بیٹھ جائے اور دشمن نہ اگر چڑھائی کر دے تو ایسا توکل جو ہے وہ توکل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہاں سے یہ بات اب پتہ چل رہی ہے کہ اگر دشمن نے صلح کا ارادہ ہے تو پھر صلح کے وقت لیے تم جو ہے اللہ پر توکل کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ اس آیت کریمہ کے بعد آپ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے جو ہے وہ مشرکین سے معاہدہ کیا 9 سال کے لیے۔ تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک اللہ پاک سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ معاہدے کے اندر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کس کے دل میں کیا بات ہے، اللہ پاک کو خوب یہ بات پتہ ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں، ارادے کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یہ کہ یخدعوک ہو یہ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ بس بے شک حسبک اللہ پاک کافی آپ کے لیے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے أَيَّدَكَ آپ کو قوت دی بِنَصْرِهِ ساتھ اپنی مدد کے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو بھی۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی گئی کہ وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ دھوکہ کا ارادہ کریں، دھوکے کا ارادہ کریں تو اللہ پاک آپ کے لیے کافی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس آیت کریمہ کے بعد کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے سکے، اور جو بھی صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے مامور تھے، تعینات تھے، آپ نے انہیں بھی مطمئن کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جو اللہ پاک پہ توکل تھا۔ اس کے بعد یہ بات فرما دی گئی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ الف الفت سے نکلا ہے، محبت سے نکلا ہے، اور محبت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ لَوْ أَنفَقْتَ اور اگر آپ خرچ کرتے مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ارض جو ہے زمین کو کہتی ہیں، جمیعاً کہتی ہیں سارے کے سارے کو، جمیعاً کا لفظ بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ پاک زبردست حکمت والے ہیں۔ جیسے اوس اور خزرج کے درمیان برسوں سے لڑائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے ان قبیلوں کے درمیان اتفاق و اتحاد جو ہے پیدا کر دیا، اور یہ بات ارشاد فرما دی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، یوں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، کہ جو بھی یہ ذاتیں بنی ہوئی ہیں وہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں، تو اصل چیز کیا ہے تقویٰ حاصل کرنا۔ تو ان تمام ذاتوں کو ان چھوڑ کر اتفاق و اتحاد کو اپنانا ہے، تاکہ دشمن کو یہ بات پتہ چل جائے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہے، پھر ہی مسلمانوں کا روب جو ہے ان کے دلوں میں جو پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں اتفاق نہ ہو تو پھر دشمن جو ہے وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر وہ غالب آ جائے گا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی اللہ پاک آپ کے لیے کافی ہیں اور جو بھی آپ کی پیروی کرے مومنین میں سے۔ یہاں پر مومنین کو پھر حوصلہ دیا گیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، جیسے اللہ پاک نے بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی، اور ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہی مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفنی کار کشا کار ساز، خدا علم جزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر رہا غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔
تو یہ اللہ کی مدد تھی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا بھی سامنے دریا ہے، پہاڑ ہے، بس اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نکل گئے، اور پھر اسلام کو فتح بھی حاصل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو آدھی دنیا فتح کر لی۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس کو آپ سنیں بھی، اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ جو ثابت ہو، اور اس کو آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، وما علینا الا البلاغ المبین۔